بسم اللہ الرحمن الرحیم دا ریالٹیز ود ڈاکٹر اسد۔ آج بات کریں گے گزشتہ چند دنوں میں جو پیش گوئیاں ہم نے کی تھی امریکہ کے الیکشن کے بارے میں اور پاکستان کے چیف جسٹس کے بارے میں اور آئینی بینچ کے سربراہ کے بارے میں، کیا وہ درست ثابت ہوئی ہیں یا نہیں۔ سب سے پہلے ہم نے 31 اکتوبر 2024 کو امریکی الیکشن کے تمام سرویز کو انالائز کیا، ایگزامن کیا، ان کی جانچ پڑتال کی اور ان کو باریک بینی سے دیکھا۔ تو نتیجہ جو اخذ کیا تھا ہم نے 31 اکتوبر 2024 کو بتایا تھا کہ امریکہ کا 47واں متوقع صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہو سکتا ہے۔ تو آج 5 نومبر 2024 نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ ہمارا تجزیہ، ہمارا نتیجہ جو ہم نے اخذ کیا تھا وہ درست تھا۔ آج امریکی عوام نے صدر ٹرمپ کو لینڈ سلائیڈ وکٹری دی ہے، یعنی کہ اتنی سپورٹ دی ہے، اتنے ووٹ دیے ہیں کہ امریکہ کی جو الیکٹورل ووٹنگ ہے یا امریکہ کا جو جنرل الیکشن ہے صدر کے لیے، اس میں یہ نظیر نہیں ملتی۔ سب سے زیادہ ووٹ لے کر امریکی صدر منتخب ہوئے ہیں، 47ویں امریکی صدر منتخب ہو چکے ہیں۔ انہوں نے ابھی تک 503 الیکٹورل ووٹ میں سے 277 ووٹ حاصل کر لیے ہیں، یعنی کہ جو بھی امریکہ کا صدر بنتا ہے وہ 538 الیکٹورل ووٹ میں سے 270 جو لے لیتا ہے وہ امریکہ کا صدر منتخب ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ یہ 277 ووٹ 503 الیکٹورل ووٹ میں سے اس بات کی دلیل ہے کہ ٹرمپ نے بہت زیادہ ووٹ حاصل کیے ہیں تمام ریاستوں سے۔ تقریباً امریکہ کی 50 ریاستیں ہیں، ابھی تک ان میں سے 46 ریاستوں کے نتیجے آ چکے ہیں، ان میں سے 2/3 میجارٹی کے ساتھ اکثریت ریاستوں میں سے صدر ٹرمپ نے جیت حاصل کی ہے۔ تو اس کے بعد ہم نے پیش گوئی کی تھی کہ پاکستان کی سپریم کورٹ کا چیف جسٹس کون ہو سکتا ہے۔ ہم نے کہا تھا جسٹس یحییٰ آفریدی ہوں گے، اور وہ آج ثابت ہوا ہے کہ پاکستان کے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی بن چکے ہیں۔ اور آئینی بینچ کے سربراہ کے بارے میں جو ہم نے پیش گوئی کی تھی کہ وہ جسٹس امین الدین ہو سکتے ہیں، وہ بھی اس بات کا ہمارا اندازہ درست ثابت ہوا ہے کہ جسٹس امین الدین ہی آئینی بینچ کے سربراہ مقرر ہوئے ہیں۔ اس کے بعد یہ دیکھتے ہیں کہ ٹرمپ نے جو جیت کے بعد جو سپیچ کی ہے، جو تقریر کی ہے، اس کے مثبت جو پہلو وہ کیا ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ میں اگر اگلے 4 سال کسی بھی قسم کی نئی جنگ نہیں چھیڑوں گا اور جو جنگیں ہو رہی ہیں ان کو رکوانے کی کوشش کروں گا۔ رکوا نہ سکا تو کم از کم جن کی جو حدت ہے، شدت ہے، ان میں کمی آ جائے گی۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے جو امریکی صدر نے اپنی وکٹری سپیچ میں کی ہے کہ میں اگلے 4 سال کسی بھی جنگ میں حصہ نہیں لوں گا اور جو جنگیں ہو رہی ہیں ان کو ختم کروانے کی کوشش کروں گا یا کر دوں گا، کیونکہ یہ امریکہ کے صدر کے پاس کیپیسٹی ہے کہ وہ کسی بھی ملک میں جاری افراتفری اور جنگوں کو ختم کروانے میں اہم رول ادا کر سکتے ہیں۔ تو یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دنیا کے امن کے لیے ٹرمپ نے یہ بات کر کے اپنے آپ کو ایک اسٹیٹسمین اور دنیا کا لیڈر ثابت کیا ہے کہ امن کا دائی ڈونلڈ ٹرمپ ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ امن کا دائی ہے، کہ نہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو وہ ہے جنگوں میں انٹرسٹڈ ہے۔ پچھلے جو ان کا ٹینیور تھا اس سے لوگوں نے نتیجہ اخذ کیا تھا کہ ٹرمپ جو ہے جنگ کروانے یا کسی بھی محاذ پہ کوئی لڑائی لڑنے سے گریز نہیں کرتے۔ دوسری بار جب اب صدر جو بنے ہیں ٹرمپ، انہوں نے اپنے رویے میں مثبت تبدیلی دکھائی ہے کہ ہم کسی بھی قسم کی جنگ میں ملوث نہیں ہوں گے، جہاں پہ بھی جو جنگیں ہو رہی ہیں ان کو ختم کروانے کے لیے پوری کوشش کریں گے۔ یہ ایک مثبت ترین پہلو ہے اس وکٹری سپیچ کا۔ اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ امریکی عوام نے کس طرح ان کو سپورٹ کیا ہے۔ ان پہ ریپ کا الزام لگا، ان کو کنوکٹ کیا گیا، سزا دلوائی گئی، ان کو یہاں تک کہ جان سے مارنے کے لیے ان پر حملہ کیا گیا اور سب کچھ کیا گیا، ان کو جیل میں رکھا گیا۔ آخر کار امریکی عوام نے اپنی اسٹیبلشمنٹ کے فیصلے کو قبول نہیں کیا اور اس کے خلاف بھرپور ووٹ دیے، اتنے ووٹ دیے کہ آج تک امریکہ کی تاریخ میں کبھی ووٹ نہیں پڑے جتنے ٹرمپ نے ووٹ لیے ہیں۔
تو سب کچھ بدل کے رکھ دیا ہے امریکی عوام نے۔ اس لیے میں کہتا ہوں امریکہ کی جو عوام ہے انتہائی باشعور اور تمام پہلوؤں پہ نظر رکھنے والی قوم ہے، بہت زندہ دل اور جاگ کے رہنے والی قوم ہے۔ انہوں نے اتنے ووٹ دے کر اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ قومیں جب زندہ ہوں تو صحیح لوگوں کو ہی منتخب کرتی ہیں۔ اور ہمارا تجزیہ و نظریہ یہی ہے کہ جس ملک میں جو بھی لیڈر یا پارٹی کو عوام کی مکمل حمایت حاصل ہو وہی ملک ترقی کرتا ہے، اسی ملک میں استحکام ہوتا ہے، اسی ملک میں افراتفری نہیں ہوتی، اس ملک میں امن اور شانتی ہوتی ہے۔ جب عوام کے ووٹ پر ڈاکہ ڈال لیا جائے اس ملک میں نہ تو استحکام آتا ہے، نہ معاشی ترقی ہوتی ہے، کسی بھی قسم کا امن کا وہاں پہ کوئی بھی بندوبست نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس لیے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو بھی سوچنا چاہیے کہ اب اپنی پرانی روش کو چھوڑ کے عوام کی جو رائے ہے یا عوام کی جو مثبت سوچ ہے اس کو مان کر اب آگے چلیں، نہ کہ اب بار بار عوام کے غیظ و غضب کا شکار ہوں۔ اس سے اگر عوام کی رائے کو مانا جائے وہ ملک بھی ترقی کرتے ہیں، ادارے بھی ترقی کرتے ہیں، اور اداروں کے جو سربراہان ہیں ان کی بھی بھرپور عزت کی جاتی ہے، ان کی بھرپور حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ تمام ملک کے جو ادارے ہوتے ہیں آئینی ادارے، وہ عوام کی حمایت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ جب تک اخلاقی سپورٹ لوگوں کی اس ملک کی ان اداروں کے ساتھ نہ ہو وہ ترقی نہیں کر سکتے بلکہ زبوں حالی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو میں آخر پہ یہی کہوں گا کہ شعور دینا نہ بغاوت نہیں ہوتی، نظریہ سمجھانا اکسانا نہیں ہوتا، اپنا اختلاف کرنا کسی قسم کی کوئی سازش نہیں ہوتی، اور حقائق بتانا کوئی جرم نہیں ہوتا۔ اور یہ سب وہ باتیں ہیں جن پہ اسٹیبلشمنٹ کو، امریکہ کی عوام کو بھی اور پاکستانی عوام کی بھی جو سوچ ہے، دونوں اسٹیبلشمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ عوام کی رائے کے سامنے اپنے آپ کو زیر کریں، کیونکہ یہ ادارے جب تک ہیں جب تک یہ پاکستان کی عوام یا امریکہ کی عوام جاگ رہی ہے۔ جب عوام کی سپورٹ آپ کو حاصل نہ ہو یہ ادارے مکمل طور پہ زبوں حالی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہماری یہ رائے ہے جو ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسی، بالخصوص پاکستانی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو میں کہتا ہوں کہ نظریہ سمجھانا کوئی کسی قسم کی اکسانا نہیں ہوتا، خوف کو ختم کرنا کوئی غداری نہیں ہوتی، شعور دینا کوئی بغاوت نہیں ہوتی، حقائق بتانا کوئی جرم نہیں ہوتا۔ تو پاکستانی عوام کے ساتھ مل کے چلیں، آپ بھی ترقی کریں گے، ملک بھی ترقی کرے گا، اور پاکستان کی عوام بھی ترقی کریں گی۔ یہ تھی ہماری وہ باتیں، کچھ ہماری سجیسچن اداروں کے لیے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے، کیونکہ ہم وہ لوگ ہیں جو گراؤنڈ لیول پہ رہتے ہیں، زمینی حقائق کو جانتے ہیں، لوگوں کی سوچ کو جانتے ہیں، ہم گاؤں کے رہنے والے ہیں، اور ہم وہ باتیں آپ کو تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں جو پاکستان کی عوام اکثریت میں سوچ رہی ہوتی ہے۔ ہمارا چینل ہے یوٹیوب پہ دا ریئلٹیز ود ڈاکٹر اسد، اس کو آپ سبسکرائب کریں، اور ٹک ٹاک پہ ڈاکٹر اسد رانا، اور فیس بک پہ ہمارا جو گروپ ہے دا ریئلٹیز ود ڈاکٹر اسد اس کو آپ جوائن کریں۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔